تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جس طرح سیدہ فاطمہ کا آپ بتاتے ہیں کہ ان کو حق نہیں دیا، تو صحیح بخاری میں واضح لکھا ہے کہ وہ ابو بکر سے ناراض تھی، ٹھیک ہے؟ جی جی تو اب جو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب ان کی محبت کرنے والے ہیں، تو کیا وہ ان سے بھی ناراض ہوں گی؟ مطلب ان کے ساتھ بھی ان کا وہی معاملہ ہوگا؟ مطلب کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ وہ ان سے ناراض تھی، ان سے مرتے دم تک انہوں نے کلام نہیں کیا۔ تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ روایت ہمارے پاس بہت ہے کہ جس شخص کے دل میں شیخین کے لیے محبت ہے تو اہل بیت علیہ السلام اس سے ناراض ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس سے محبت نہیں کرتے، وہ کبھی جنت جا بھی نہیں سکتا۔ اوکے، یہ ہمارے احادیث میں اس کی بہت زیادہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے، یہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی ہے، محبت ہے غاصبین فدق کے لیے، تو وہ کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے بیزار ہیں، اور وہ کبھی جنت جانے کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اوکے جی اوکے اب اچھا، میرا ایک سوال ہے حسن بھائی جی کہ آپ نے مجھے جاتے جاتے اہل بیت کا مطلب دین اور کلمہ بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بولو بسم اللہ الرحمن اور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا واشہد ان علیٰ علیہ السلام علیہ السلام خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ الرسول وخلیفۃ الرسول ووسیہ بلا فصل وسیع بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی ومحمد بن علی وعلی بن محمد وعلی بن محمد والحسن بن علی والحسن بن علی والامام المہدی والامام المہدی ابن الحسن ابن الحسن حجج اللہ حجت اللہ وخلفاء اللہ وخلفاء اللہ واوصیاء رسول اللہ اوصیاء رسول اللہ وائمۃ الہدی وائمۃ الخدا بہم اتولی بہم اتولی ومن اعدائہم ومن اعدائہم اتبرأ اتبرأ الی اللہ۔ الی اللہ۔ آج سے میں 14 معصومین اور 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں۔ آج سے میں 14 معصومین کا غلام، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا نصرت اور ان کی اطاعت میرا دین ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور ان کا دین یہ میرا دین ہے، اور ان کی اطاعت میری دین ہے۔ اور ان کی اطاعت میری دین ہے۔ ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ان کی دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ مرجعیت ولایت فقیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ مرجعیت ولایت فقیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ زندہ رہو، سلامت رہو، آپ مجھے مزید کال لینے دو۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، خدا حافظ۔ حسن بھائی، حسن بھائی، ایک منٹ۔ جی 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 یہ ابھی میں نے اس طرح جب آپ کو کیا تو ساتھ اصل میں اگر ہمارے گھر والے ہیں تو ساتھ اب جو مطلب وہ زندگی گزار چکے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، میرے والد صاحب ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، یا اس طرح ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص دیکھیں، اگر اس کو پتہ نہیں ہے حق کیا ہے
اس پہ حجت تمام نہیں ہوا ہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا، شرط یہ ہے کہ بغض نہ ہو اس کے دل میں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کہتے ہیں نا اس کو محبت رکھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا اگر اس کو پتہ نہیں، اگر پتہ ہے پھر انکار کرتا ہے تو پھر اس کی نجات نہیں ہے، اگر پتہ نہیں چلا ایسے مثلا گاؤں میں رہتا ہے یا وہ کبھی اس کو اس پہ حجت اس کے لیے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا، موقع نہیں ملا، تو وہ اس کی نجات کی امید ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی لے جا سکتا ہے۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ، سلامت زندہ رہے۔ اوکے، ہمارے پاس یہ کالر آئے ہیں بھائی صاحب، اس کو ان کو لے لیتے ہیں، ویڈیو کالر لال داڑھی والے، یہ بھائی فریز ہے، بات کرو جناب۔ جی سر، بھائی صاحب بات کریں، یعنی بات نہیں کر رہے ہیں، واپس آتے ہیں ان کی طرف۔ جی نوجوان، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ کیا اس میں گرامی آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام سروش خان ہے۔ جی سر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت پروگرامس چل رہے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کو ایک بات دیکھ رہا ہوں، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت سارے علماء کا پہلے بھی مطالعہ کیا آئے ہیں، لیکن وہ باتیں کبھی نہیں پتہ چل سکیں جو آپ کو پتہ لگ رہی ہیں، تو یہ ہمارے حیران اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ میرے کچھ کلیدی کچھ سوالات ہیں اور کچھ ڈفرینٹ لیول کے سوالات ہیں، سوالات نہیں ہیں، لیکن ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ڈفرینٹ تھاٹ میں فرق جی سر، جی پوچھ لیں۔ میرا پہلا سوال ہے میرا جی کہ اہل سنت میں اور اہل تشیع میں قسمت سے، ان دونوں کے اندر قسمت کے درمیان فرق ہم کیا ہے کہ اہل تشیع کیا ہے اور اہل سنت عصمت، ان کا سوال یہ ہے کیا دلیل دے سکتے؟ جی تو دیکھیں عصمت میں فرق کیا ہے، اب اس کی دلائل کیا ہے الگ بات ہے۔ پہلی بات عصمت کے متعلق شیعہ اور مخالفین میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، عصمت کے موضوع پر یہ ہے کہ عصمت کا مفہوم تو یہی ہے کہ ایک شخص گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد وہ خطا بھی نہیں کرتا، خطا سے بھی معصوم ہے، یہ بھی جو عصمت کے قائل ہیں وہ بھی اس کے قائل ہو سکتے ہیں، بھول نہیں ہو سکتی، سہو نہیں ہو سکتی، یہ بھی اس کے قائل ہو سکتے ہیں۔ اب شیعوں کا کیا عقیدہ اس میں؟ شیعوں کا عقیدہ ہے یہ کہ تمام انبیاء معصوم تھے، یعنی انہوں نے گناہ نہیں کیا، انبیاء علیہم السلام سے کبھی کبھار بعض مسائل میں ترک اولا ہو سکتا ہے، یعنی وہ چیز جو ان کے لیے ریکمنڈڈ ہے اس کا کرنا ان کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ریکمنڈڈ ہے کہ وہ نہ کریں، بعض انبیاء نے اس کو ترک کی ہے، لیکن وہ انبیاء ہیں جن کا مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم تر ہے۔ انبیاء علیہم السلام، شیعہ مذہب کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، نہ نبوت سے پہلے، نہ بعثت سے پہلے، نہ بعثت کے بعد، وہ کافر نہیں ہوتے انبیاء علیہم السلام۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی عصمت کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، اور وہ خطا اور سہو سے بھی بری ہیں، البتہ ایک بات ہے کہ اس کو اصحاء کہتے ہیں، وہ سہو نہیں، اصحاء ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاء ہے، سہو نہیں ہے، اصحاء ہے۔ تو وہ متکلمین اس کو نہیں مانتے، لیکن متکلمین کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ جب حدیث کے خلاف بات کریں تو ان کی بات کی کیا ویلیو ہے۔ اصحاء یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ان سے اختیار چھین لیا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پیغمبر اللہ ہے، یہ پیغمبر خدا ہے، یا لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کی حکم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے نہ اٹھنے دیں، اس کا اپنا فعل نہیں، اللہ کا فعل۔ ہمارے حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو کرایا ہے، یہ سہو نبی کا فعل نہیں تھا، یہ اللہ کا فعل تھا، یہ بھی گناہ بھی نہیں ہے، خطا، یہ کوئی معصیت نہیں ہے، لیکن سہو ہے،
سہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سہو سے معصوم ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ارادے پہ، ان کے اختیار پہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہے، تصرف کیا ہے، اور ان سے نماز جو ہے، نماز فجر جو ہے ایک دفعہ ادا کروایا. تو یہ اللہ کا فعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے. اور شیخ صدوق اسی کے قائل ہیں، اور یہ بڑا اچھا قول ہے، یہ بڑا اچھا قول ہے. لیکن متکلمین ان کی بات کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ صدوق صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہے، حالانکہ شیخ صدوق صاحب کے قائل نہیں ہے، اسحاق کے قائل. چاہیے اس بات کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو یہ، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساہو سے، نسیان سے، اور کس سے محفوظ ہیں؟ معصوم ہے گناہ سے. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم السلام معصوم ہیں. یہ شیعہ عقیدہ ہے. اس کے مقابلے میں مخالفین کا کیا عقیدہ ہے؟ مخالفین کا، اس میں جمہور کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے، جمہور کا جو عقیدہ ہے، نبوت سے پہلے وہ کفر سے معصوم ہے. صرف کفر سے، گناہ سے نہیں، کفر سے. کافر کو اللہ نے کبھی نبی نہیں بنایا. اور یہ جمہور کا عقیدہ ہے، یعنی اکثریت کا، عشاعرہ اور ماتریدیہ کا. لیکن اہل حدیث جو ہیں، جیسے آپ کے احمد بن حنبل ہیں اور ابن تیمیہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام بعثت سے پہلے کفر سے بھی معصوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کیا ہو، کافر ہو، وہ کفر سے. اور انہوں بہت سارے نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ بعثت سے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے وہ نستجیر باللہ کافر تھے. خود ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ، وہ اس آیت کی ذیل میں پھر اللہ تعالیٰ کا بلی ووجدک ضالا فہدا، اس کے ذیل میں وہ یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ کافر تھے، اللہ نے ان کی ہدایت کی. اچھا، پھر انبیاء علیہم السلام کے متعلق بعثت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام صغائر سے معصوم نہیں ہیں. صغائر صغیرہ ان سے ہو سکتا ہے، اور ان میں اختلاف ہے مخالفین میں. صغائر سے تقریباً جمہور کا قول ہے کہ معصوم نہیں ہے. کبائر بھی صادر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کبیرہ بھی صادر ہو سکتا ہے انبیاء سے، لیکن وہ صغائر پہ قائم نہیں رہتے. صغیرہ، گناہ صغیرہ اگر ان سے صادر ہو جائے تو دوبارہ 2 بار 3 بار مقرر نہیں کرتے، بعض دفعہ کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں کرتے. تو اب کیونکہ جو میں نے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اگر بہت سارے لوگوں کو اس پہ شک آتا ہوگا کہ یہ باتیں شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، تو عرض یہ ہے کہ اس چیز میں، اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے میں اگر کوئی چاہے تو میں اس کے مدارک بھی آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. اچھا، معصوم صغیرہ ان سے ہو سکتا ہے، کبیرہ بھی ان سے ہو سکتا ہے ایک، اور وہ خطا، اور سہو تو وہ بالکل معصوم نہیں ہے. سہو تو ان سے ہو سکتا ہے، وہ خطا کر سکتے ہیں. اور نسیان بھی، جو جس کو forgetfulness کہتے ہیں، فراموشی، اس چیز کو بھول جانا، یہ بھی ان سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ دنیائی امور میں بالکل معصوم نہیں ہے. دنیائی امور میں ہمارے جیسے ہم اپنے دنیائی امور ہے نا، نجی زندگی میں، کہ میں یہاں پہ پیسہ لگا دوں، یہاں پہ یہ کام کروں، پھر بعد میں پھر وہ بات ہی غلط ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. یا میں کسی کو غلط مشورہ دے دوں، فلان عورت سے شادی کرو، پتہ چل جاتا ہے وہ عورت غلط عورت نکلی ہے. تو اس طرح ان امور میں وہ بالکل معصوم نہیں ہے. صرف ایک امر میں معصوم ہے، تبلیغ میں، تبلیغ دین میں صرف اور صرف اس میں معصوم ہے، باقی امور میں وہ معصوم نہیں ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب ان باتوں کا اگر آپ لوگ چاہیں کہ میں آپ کو حوالے دکھا دوں تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا. مثلا میں یہ کتاب الاربعین فی اصول الدین، تالیف فخر الرازی، محمد ابن عمر الرازی، یہاں پر یہ کتاب ازہر میں چھپی ہے، یہاں پہ سنہ 1986 میں چھپی ہے. عصمت الانبیاء علیہم السلام، انبیاء کی عصمت. یہاں پہ بہت سارے اقوال ہیں. پہلا جو قول ہے وہ حشویہ کا، احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کا قول ہے، وہ انہ یجوز علیہم الاقدام علی الکبائر والصغائر. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء پر ان کا قول یہی ہے کہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کریں، ان کے ممکن ہے اقدام علی الصغائر والکبائر، صغیرہ یا کبیرہ، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد، فرق نہیں پڑتا، وہ کر سکتے ہیں. اچھا بلی، اور خود جو اشاعرہ کا قول ہے وہ یہ ہے، اما والذی نقولہ، جو بات ہماری ہے، جو ہم کہتے ہیں. ایک منٹ میں اس کو کیونکہ میں اس کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، انڈر لائن نہیں ہو رہا. اچھا، اسی کے ذیل میں یہ سوال آپ لے لیجئے گا کہ کیا یہ اپنی اجتہاد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اور کیا یہ اس بات
وہ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام یہ غلطیاں تو یہ اس کی وجہ کیا کہ یہ ایسے کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے ان لوگوں نے عقائد نہیں لیا, احادیث نہیں لیے, تو قرآن کی کچھ آیتیں ہیں اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس انبیاء علیہ السلام کا کفر لازم آتا ہے نبوت سے پہلے, یا ان کا گناہ ثابت آتا ہے. کیونکہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اجتہاد ہے, ہاں جی ہاں اجتہاد ہے, کیوں وہ ان آیات کو اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ ان سے انبیاء علیہ السلام کے گناہ ثابت کرتے ہیں یہ لوگ, یا کچھ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام نے احادیث کو نفی کیا, غلط قرار دیا, ان احادیث کی وہ صحیح مانتے ہیں ان روایات کو جو بخاری مسلم وغیرہ میں صحابہ کے تھرو جو نقل ہوا ہے. اچھا, تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کچھ حوالے آپ کی خدمت میں, اجازت دیں آپ. ہاں یہ کتاب ہے الرد علی الشاذلی تالیف ابن تیمیہ. اچھا میں وہ کتاب دکھا رہا تھا آپ کو, معاف کیجیے گا, کتاب دکھا رہا تھا آپ کو اس کی, معاف کیجیے گا, الاربعین فی اصول الدین فخر رازی کے, اس میں والذین نقولہ, جو ہمارا اپنا عقیدہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا یہ ہے, ان الکبائر, کبائر جو ہیں, ان الانبیاء علیہم السلام معصومون زمان النبوت, انبیاء علیہم السلام اپنے نبوت کے بعد, نبوت سے پہلے نہیں, نبوت کے بعد, عن الکبائر والصغائر بالعمد, کبیرہ صغیرہ گناہ سے دونوں سے معصوم ہیں, لیکن جو ہے عمدی کبیرہ صغیرہ اس سے معصوم ہے. اگر غلطی سے مثلا کوئی نبی شراب پی لے, یا کوئی بھی جو کبیرہ گناہ ہے, کیا ہے کبیرہ گناہ؟ یہ ہے کہ آپ مشرک ہو جائیں, کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آپ غیبت کریں, زنا کریں, لواط کریں, شراب پئیں, یہ چیزیں کبائر ہیں. غلطی سے نبی سے ہو سکتا ہے, نستجیر باللہ, لیکن وہ عمدن نہیں کرتے. اچھا, وَأَمَّا عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ فَالْجَائِزِ, صغائر کبائر نبوت کے بعد بھی غلطی سے ہو سکتا ہے انبیاء سے. اچھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر وہ روایات بھی بخاری وغیرہ میں آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا. یہ کتاب صحیح بخاری ہے, ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 347 میں حدیث نمبر 3358 ہے, لم یکذب ابراہیم الا 3 کذبات, ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. اب یہ اس کے علماء کہتے ہیں کہ یہ توریہ تھا. ان کے اپنے کتاب میں, یہی بخاری میں باب ہے اس میں روز قیامت کی شفاعت میں, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے. وہ توریہ نہیں تھا, وہ خود بخوبی ثابت کرتا ہے کہ وہ توریہ نہیں تھا, وہ جھوٹ تھا. اچھا, یہ دیکھیں یہ کتاب الروضۃ البہیہ فی ما بین الاشاعرہ والماتریدیہ, تالیف ابی عتبہ. اس میں یہاں پہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 57 میں, والحشویۃ جوزوا الاقدام علی الکبائر بعد الوحی. احمد ابن حنبل, ابن تیمیہ, ان لوگوں کا جو گروہ ہے محدثین کا, یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بعثت کے بعد بھی کبائر انجام دے سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مجموعۃ الفتاوی میں آپ کو دکھاؤں گا, ابن تیمیہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافر تھے, نستجیر باللہ. تو پھر کرائیٹیریا کیا ہوا نبی بنانے کا؟ عرض یہی, وہ جواب دینا نہیں, ہمارا تو مذہب نہیں, وہ جواب نہیں دے سکتے ان سوالوں کا. یہ تفسیر و آیات اشکلت ابن تیمیہ الحرانی, یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مشکل آیات کی تفسیر. یہ جلد نمبر 1, آپ چھپی ہے سنہ 1996 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 178 میں فصل, اس فصل میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ شُعَيْبًا وَالرُّسُلُ مَا كَانُوا فِي مِلَّتِهِمْ قَطْ وَهِيَ مِلَّةُ الْكُفْرِ هذا فِيهِ نِزَاعٌ مشہور. کہتے ہیں کہ کیا شعیب علیہ السلام نبی بننے سے پہلے کافر تھے یا کافر نہیں تھے؟ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے, اختلافی مسئلہ ہے. اچھا, اختلافی مسئلہ پھر کیا ہے؟ وَالَّذِي عَلَيْهِ نُظَّارُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ. کہتے ہیں کہ جو ہمارا محققین کا نظریہ یہی ہے کہ اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ نبوت سے پہلے شعیب علیہ السلام کافر تھے. اچھا, پھر کیا کہتے ہیں؟ قال البغوی, اچھا کہتے ہیں وہ بغوی کا قول نقل کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام كانوا مؤمنین قبل الوحی وكان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ يعبد اللہ قبل الوحی على دین ابراہیم ولم تبین له شرائع دینہ. کہتے ہیں بغوی نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھے, ابھی تک ان کی اپنی شریعت نہیں تھی.
اچھا ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. کہتے ہیں قلت وهذا وقول هذا يناقض ما ذكره في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. کہتے ہیں یہ بغوی کا قول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے مسلمان تھے، یہ قرآن کے خلاف ہے. کون کہتا ہے؟ ابن تیمیہ کہتا ہے بغوی جو معالم السنہ، مسعود ابن حسین بغوی، ٹھیک ہے نا، اس کی کتاب معالم السنہ، اس نے جو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر، یہ باطل یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم ظاہر نا وجدک ضالا فہدا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم یجدک یتیما فآوی وجدک ضالا فہدا، میں نے تجھے گمراہ پایا. وہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہے، میں نے تجھے گمراہ پایا اور میں نے تیری ہدایت کی ہے. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضال تھے. اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کی اس طرح تفسیر فرمائی ہے ووجدک ضالا، ضال کا مطلب گمراہ نہیں ہے، ضال کا مطلب ہے ایک ایسا گم شدہ جس کا حق کوئی نہ پہچانتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا ذخیرہ تھا کہ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، اس کو ان کی قدر نہیں جانتے تھے. وہ گم شدہ تھے. گم شدہ کن معنوں میں؟ نہیں کہ گمراہ تھے، گم شدہ اس لیے کہ ایک ایسا ہیرا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ اللہ نے اس جیسا نور خلق ہی نہیں کیا، لیکن اس کے لوگ ان کی قدر نہیں جانتے. فہدا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو جانو، یہ پیغمبر ہیں. تو کچھ لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے نا. شیعوں کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں اس آیت کا یہ ترجمہ ہے. جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے وہ دین نہیں لیا تو وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں ووجدک ضالا فہدا، اللہ نے تجھے گمراہ پایا تو نبی گمراہ تھے. جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہو، شریعت پر ہو، تو وہ تو گمراہ نہیں ہوتا، وہ تو مومن ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیر باللہ مسلمان نہیں تھے. پھر اللہ نے ان کی ہدایت کی. قال ومعنى الآية، ابن تیمیہ فرماتے ہیں ووجدك ضالا عما أنت عليه اليوم بعد 40 سنة، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد ان کو جو ہدایت ملی اس ہدایت پہ نہیں تھے. اچھا پھر وہ روایت کرتے ہیں قلت وقد روى ابن ابي حاتم حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن عثمان ابن فلان عن فلان عن جبیر ابن مطعم قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وهو على دین قومه. ایک صحابی نے بھی کہا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ اپنے قوم کے دین پہ تھے، یعنی قریش کے جو مشرک تھے نا، بتوں کی پوجا کرتے، اسی دین کی اتباع کرتے تھے. نستجیر باللہ. صحابہ کا بھی حدیث میں لے کے آئے وهو واقف على بعير له بعرفات بين قوم يدفع مع الناس توفيقا من الله له. اور وہ جو تھے عرفات میں تھے، لوگوں کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کو فرصت نہیں ملتا تھا کہ یہ بتوں کی پوجا کریں. وہ ان کی دین پہ تھا، لیکن ان کو یہ چانس نہیں ملتا تھا کہ بتوں کے سامنے جا کے سجدہ کریں، کچھ ایسے حرکات کریں، نماز پڑھیں جو بتوں کے لیے. اللہ اس نے اس کو منع کرتا ہے، لیکن وہ تب مشرک. نستجیر باللہ. صحابی نے بھی نقل کیا. پھر وہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قال ابو بکر بن الطیب وقال كثير منهم من اصحابنا من اهل الحق انه لا تمتنع من بعثة من كان كافرا او مصيبا للكبائر قبل بعثته. کہتے ہیں ابو بکر بن طیب نے فرمایا کہ، اور ہمارے بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کافر کو نبی بنا دے، یا ایک شخص جو فاسق کبائر انجام دیتا ہے، شرابی ہے، زنا کرتا ہے، اس کو نبی بنا دے. ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے. پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں ولا شيء عندنا يمنع من ذلك على ما نبين، کہتے ہیں اس کی کوئی معنی نہیں ہے. اچھا تو یہاں پہ واضح طور پہ ابن تیمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کی ہے. اچھا اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ کی خدمت میں کتاب احادیث تو بہت سارے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان گناہ کیا، فلان گناہ کیا. اچھا اس سے ریلیٹڈ یہ آپ سوال لے لینا، یہ نا قسمت کا موضوع ہی ہے، یہی موضوع ہے، یہی ہے. وہ یہ ہے کہ قسمت کس حد تک پروردگار کی ہوتی ہے اور کس حد تک محنت سے یا تزکیہ نفس سے حاصل ہوتی ہے. ایک منٹ میں آپ بتا دیتا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کتاب شرح مقاصد، اگر مجھے مل جائے. اچھا تو ابھی شرح مقاصد میں بھی، شرح مواقف دونوں میں بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صغائروں سے صادر ہو سکتی ہے، کبائر پہ بھی ہو سکتی، کبائر پہ اس میں اختلاف کیا ان لوگوں نے.
صغائر ان سے صادر تو ہو سکتی ہے بعثت کے بعد بھی، لیکن اس پہ وہ قائم نہیں رہتے. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ یہ عصمت کس بات سے ہوتی ہے؟ دیکھ عصمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اس طرح نہیں ہے کہ نبی یا امام صلوات اللہ علیہم یہ جو ہیں یہ ان کا اختیار نہیں ہے، ان کا اختیار ہے. مثلا وہ اپنے اختیار سے نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں تو اختیار سے، روزہ رکھتے ہیں تو اختیار سے. اس طرح نہیں کہ وہ روباٹ ہیں. جیسے ایک روباٹ ہے نا، اس کو آپ پروگرام کرنا ہے، پروگرام کرتے ہیں کہ وہ وہی جو آپ نے پروگرام، اس کی اپنی اختیار نہیں ہے. روباٹ وہی کام کرتا ہے جو اس کو پروگرامر نے اس کو پروگرام میں ڈال دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اعظام علیہم السلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام، یہ مختار تھے. مختار یعنی ارادہ ہے ان کا، اپنی ارادہ سے وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی ارادہ سے وہ روزے رکھتے ہیں، اپنے ارادے سے حج میں جاتے ہیں، اپنی ارادے سے جہاد میں شرکت کرتے ہیں. روباٹ نہیں ہے، اور اپنی ارادے سے گناہ نہیں کرتے. اگر وہ گناہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. مثلا جیسے اگر کوئی اس طرح نہیں کہ بے اختیار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترک نماز کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنا چاہے، اس طرح نہیں کہ انہوں نے کیا ہے ایسا، لیکن یہ اختیار ان میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طہارت دیا ہے، اتنی پاکی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نور دیا ہے کہ وہ گناہ سے، اللہ کی مخالفت سے، وہ اس کی سوچتے بھی نہیں ہیں. ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ اس کو اتنا گٹھیا سمجھتے ہیں، اس کو اتنا پلیدی سمجھتے ہیں، اس کو اتنا وہ ناپاک سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو وہ ہمیشہ حاضر، جیسے کہ ہم اگر ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں نا، اللہ تو دیکھنے والی، نظر نہیں آنے والی چیز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، یا ابا ذر اتق اللہ کأنک تراہ فإنک ان لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ ابھی اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اسی طرح ڈرتے تھے جیسے وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. تو وہ کیسے پھر گناہ کا سوچ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ اللہ نے ان کو جو پاکی و طہارت دی ہے، جو نماز میں، عبادت الہی میں، اللہ کے قرب میں جو ان کو لذت ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو پتہ ہے کہ گناہ پلیدی ہے، گناہ ناپاکی ہے، گناہ جو ہے نجاست ہے، رجس ہے، گناہ میل ہے. تو میل کی طرف کون انسان، عاقل انسان میل کی طرف جاتا ہے؟ نہیں جاتا. تو اللہ نے جو ان کو نور دیا ہے، جو معرفت دیا ہے، ہاں، نور اور معرفت کی بدولت وہ گناہ کا نہیں سوچتے. جی سر. میں کہہ رہا اب اس پر بھی آ کر بحث ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز جب تک شرعن رٹ ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ رٹ کیسے ہے. یعنی کہ اگر کوئی احکام شریعت کا آیا ہی نہیں تو برا کیسے ہے. یہ بہت سارے کے اندر یہ آرگومنٹ کی جاتی ہے. ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں وہ جواب دے دوں اس کو. اوکے، ایک منٹ معاف کیجیے گا، اگر مجھے وہ خطبہ مل جائے میں آپ کو دکھا دوں. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بات آپ کی صحیح ہے، اگر تکلیف نہیں ہے، اگر اللہ کی جانب سے کوئی چیز حرام نہیں ہے تو اس کو کرنے کی وجوب نہیں ہے. آپ مثلا ابھی اگر ہم اس زمانے میں ہوتے ہیں، ابھی فرض کریں نماز واجب نہیں ہے، تو ترک نماز تو کوئی گناہ نہیں، اگر نماز ہی نہیں ہے اللہ کی جانب سے. وہ بات آپ کی صحیح ہے. ایک منٹ، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آنے سے پہلے وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ہمارے احادیث میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہوں. تو پھر کیا چیز عرف میں بری سمجھی جاتی تھی اسی کو برا سمجھا جاتا؟ نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ مجھے نہج البلاغہ انک ترا، اچھا وہ ابھی مجھے خطبہ نہیں مل رہا نہج البلاغہ میں نے وہ مل جائے گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا. وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں، ابھی بعثت سے پہلے وحی نہیں آیا تھا، میں شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ، یعنی بچپن سے میں ان کے ساتھ تھا. یعنی جب ان کی پیدائش ہوئی تھی اسی وقت سے، کیونکہ یہ کہ گھر میں رہتے تھے، ان کے بڑے بھائی کی حیثیت تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو جھولا بھی تھا وہ اپنے بستر کے ساتھ لگاتے تھے، وہ خود ہی لاتے تھے ان کو. غذا بھی، وہ کھانا بھی جو ہے وہ خود بچے کو خود کھلاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلنے لگا تو میں ان کے ساتھ چلتا تھا بھی. وہ مکے کے پہاڑیوں پہ جاتے تھے عبادت کے لیے، تو میں ان کے ساتھ چلتا تھا.
تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بچپن سے ایک فرشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ان کے بچپن سے، اور وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اچھی باتیں بتاتا تھا، یہ اس طرح کرنی چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے۔ تو یہ نبوت کا مطلب ہی یہی ہے، نبوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے اگر کسی شخص کے پاس ایک فرشتہ ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو۔ نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو تبلیغ بھی کرے، ایسے انبیاء بہت سارے گزرے ہیں، ان کو تبلیغ کا مشن نہیں تھا، ان کی کوئی امت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بچپن ہی سے ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو ان کو بتاتا تھا کہ یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے۔ تو وہی جو اللہ کی جانب سے وہ فرشتہ ان کو بتاتا تھا وہ فرماتے تھے، اب وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے میں ان کے ساتھ جاتا تھا غار حرا میں، اور وہ اللہ کی عبادت وہاں پہ کرتے تھے، اور جب وہی پہلی دفعہ آئی، جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ وہ لے کے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میں نے سنا ہے، مجھے خوب سنائی دیا، پھر اسی وقت میں نے شیطان کی بہت دردناک چیخ سنی ہے، ایک بہت ہی دردناک چیخ آئی ہے، وہ کہ جیسے اس کو قتل کیا جا رہا ہے، درد کے ساتھ اس نے شیطان نے چیخ مارا ہے۔ تو میں نے اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابلیس ملعون کی چیخ تھی، کیونکہ مجھے نبوت ملی ہے، کیونکہ مجھے بعثت ملی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، تو اس کی جو ہے اس کو درد ہوا ہے، وہ چیخ رہا ہے، اور آپ وہی دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، اور آپ سنتے ہیں وہی جو میں سنتا ہوں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے متعلق ایک اور بات جاتی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو پیدائشی طور پہ ہی ان سے انہوں نے کلام کیا اور کہا کہ میں پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، تو پھر آپ کی بات ذرا کانٹرڈکٹری لگتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ روبوٹ نہیں ہے اور ان کے پاس اختیار ہے، پھر ایک جگہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پیدائشی ہی نبی ہے، پیدائشی رسول ہے، پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک فرشتہ ان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے جو ان کو حق و باطل کا بتاتا ہے، تو یہ کیسے ریکنسائل کیسے کیا جائے ان تمام اس میں کوئی کنٹرڈکشن ہی نہیں، کنٹرڈکشن اس میں کیا کنٹرڈکشن اس میں کیا مجھے بتائیں۔ یعنی آپ ایک جگہ پہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ روبوٹ نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہے، لیکن بعثت سے پہلے بھی ان کے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو ان کو حلال و حرام بتا رہا ہے، تو وہ تو آلریڈی انسٹرکشنز تو آ رہی ہیں جو بتا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اور یہ کرنا، تو پھر وہ اپنے اختیار سے تزکیہ نفس نہیں کر رہے۔ جی بالکل نہیں، اختیار سے کر رہا ہے نا وہ، اگر اب جب نبوت کے بعد بھی جب فرشتہ آ رہا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اختیار نہیں ہے ان کو۔ اب بعثت کے بعد جب جبرائیل آتا ہے، صبح شام آتا ہے، وحی آتا ہے فلان سورہ لے کے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روباٹ بن گئے۔ اللہ کی جانب سے مجھے اور آپ کو بھی پیغام ملا ہے، لیکن ہمیں پیغام ملا ہے انڈائریکٹلی، ہمیں اور آپ کو جو قرآن ملا ہے وہی پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کے دہن مبارک سے نہیں سنا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ ہمیں بھی ملا۔ اب ہم روباٹ تو نہیں بنا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ فرشتہ تھا، فرشتہ کہتا ہے یہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ روباٹ بن گئے یا وہ اختیار کھو گیا ان کا، اس کو فرشتہ اگر یا فرشتہ آپ کو کچھ بتایا یا غیر فرشتہ انسان آپ کو کچھ بتایا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عزیزو یہ کتاب نہج البلاغہ میں وہ آپ کو روایت دکھا دوں، یہاں پر اللہ آپ کا بلا کرے، نہج البلاغہ شریف یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، ڈاکٹر صفیہ صالح صاحب کی جو تحقیق ہے اس کے ساتھ، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 300 میں، وہاں پہ یہ جو ہے خطبہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اس میں وہ اپنے بچپن کی باتیں سناتے ہیں۔ اچھا، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونَ الرَّبِيعَةَ وَمَضَارَ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالقرابۃ القریبہ، میں ان سے کتنا قریب تھا، والمنزلۃ الخصیصہ، اور میرے کیا خاص منزلت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وضعنی فی حجرہ وانا ولد، میں چھوٹا بچہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، یضمنی الی صدرہ، مجھے اپنے سینے سے وہ چپکاتے تھے، لگاتے تھے، ویکنفنی فی فراشہ، اور مجھے اپنے بستر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلاتے تھے، ہم ایک ہی بستر میں سوتے تھے، ویمسنی جسدہ، میں چھوٹا بچہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن گرامی، کیونکہ عرب میں یہ ہوتا ہے کہ
قمیص بہت کم تھے عربوں میں. عرب میں ایک تو دھوتی پہنتے ہیں, دھوتی کے اوپر ایک جیسے احرام کی حالت میں ایک دوسرا ردا جیسے ایک شال ہوتا ہے کندھوں پہ ڈالتے ہیں, تو وہ سوتے وقت اس کو ہٹا دیتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے, تو ان کی اپنی جسد مبارک مجھ سے مس کرایا کرتے تھے, ان کے چھوٹے بھائی کی طرح تھا. وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ, اور وہ مجھے اپنی خوشبو سنگایا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عرق مبارک ہے بچپن ہی سے مجھے سینے سے لگاتے تھے, بستر میں ہم ساتھ سوتے تھے, مجھے اپنی خوشبو سنگایا کرتے تھے. وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلَقِّمُنِي, اور پھر وہ کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کھانا جب کھاتے تھے, میں بہت ننھا تھا, بچہ تھا, تو وہ خود پہلے چپاتے تھے اس کو, پھر اس کو اپنے منہ سے نکال کے میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے, مجھے کھلاتے تھے. وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ, اور اس وقت سے جب میں ننھا تھا, بچہ تھا, آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے نہیں دیکھا کہ میں جھوٹ کہوں. مجھ سے ایک خطا, ایک جھوٹ انہوں نے نہیں دیکھا, ایک قدم انہوں نے مجھ سے غلط نہیں دیکھا. وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ, اس وقت سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا. فطیم اس بچے کو بولتے ہیں جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا چھوڑ دیا, اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم ترین ملک کو, ملائکہ میں سے سب سے عظیم ترین ملک کو, نام بھی یہاں نہیں بتایا کہ کون ملک ہے, ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا تھا اللہ نے. یسلک بہ طریق المکارم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتے تھے کہ اچھی باتیں کس طرح کرنی چاہیے, اس طرح نہیں کرنی چاہیے اللہ کی جانب سے. ومحاسن اخلاق العالم, اور اچھی اخلاق جو چیزیں, اچھی عادات ہیں, اچھی آداب ہیں, وہ بتاتے ہیں. لیلہ و نہارہ, دن رات وہ ملک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ اثر امہ, جیسے ایک اونٹ کا جو بچڑا ہوتا ہے, یا اونٹ کا جو بچڑا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا, اسی طرح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, ننھا, جدھر اونٹنی چلے نا ادھر ہی وہ چلتا ہے, اس کو چھوڑتا نہیں اپنی ماں کو. وہ کبھی دودھ لیتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے اپنی ماں سے, جب بڑا ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, لیکن جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں. جیسے ایک اونٹنی کا بچڑا ہے, اونٹنی کا ایک چھوٹا ننھا بچہ ہے, وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا, اسی طرح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا, دن رات ان کو نہیں چھوڑتا تھا. سبحان اللہ. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما, ہر روز میں وہ اپنے اخلاق سے ایک علم کس کو بولتے ہیں, علم جھنڈے کو بولتے ہیں نا, وہ اپنے اخلاق میں سے, اخلاق حسنہ میں سے مجھے ایک فصل سناتے تھے, مجھے ایک جھنڈا میرے ہاتھ میں دیتے تھے. وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کے جب میں ننھا بچہ تھا مجھے حکم دیتے تھے کہ میری اتباع کرو, جیسا میں کہتا ہوں, جیسا میں کرتا ہوں اسی طرح کیا کرو. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءٍ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جاتے تھے غار حرا میں عبادت کے لیے, اور اس وقت صرف میں ان کے ساتھ ہوتا تھا, صرف مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے, میرے علاوہ کوئی نہیں تھا وہاں پر. یہ کب کی بات ہے؟ بہت بعثت سے بہت پہلے کی بات ہے, کوئی نہیں تھا اس زمانے میں ان کے ساتھ. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ الاسلام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخدیجہ وانا ثالثہما. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے تو اس زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا, صرف ہم تین تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور میں. ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ, میں ان میں نور نبوت دیکھتا تھا, میں ان میں خوشبو رسالت مجھے محسوس ہوتی تھی ان میں. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنة, میں نے شیطان کی چیخ سنی ہے جب وحی آئی ہے, جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے, تو میں نے سنا کہ شیطان نے بہت درد کے ساتھ اس نے چیخ ماری ہے. تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو دردناک چیخ تھی یہ کس کی چیخ تھی؟ تو فرمایا هذا الشیطان قد ائس من عبادته, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا یہ ابلیس ملعون تھا, شیطان تھا. اب ابلیس جو ہے اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا, اپنی دین سے ابلیس مایوس ہو گیا کہ اب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عطا کیا. انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انك لست بنبي ولكنك لوزير وانك لعلى خير, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں,
لیکن تو نبی نہیں ہے، لیکن تو میرا وزیر ہے، تو میرا مشکل کشا ہے اور تو خیر پر ہے. بھلے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ لما أَتَاهُ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ. پر انہوں نے جب قریش کو اس دین کی طرف بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ مثلا آپ نے کیا ادعا شروع، یہ سب میں ان کے ساتھ تھا. بہرحال بسم اللہ کریں. میں ایک فرما رہا تھا کہ اگر میں آپ کو صحیح سمجھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی یا نہیں ملتی، لیکن جو ہے وہ ضرور برقرار رہے، اس سے ان کی عصمت کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو کل نبی اگر وہ نہیں بھی کرتا تو تب بھی وہ اسی طریقے سے رہنا تھا. انہوں نے اس طریقے سے وہ صحیح ہے. نبوت وہ شروع سے نبی تھا نا. میں نے عرض کیا نا، جو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ دودھ جب انہوں نے دودھ لینا چھوڑ دے تو اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیا ہے کہ ان کو بتاتا تھا، اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا تھا. نبوت تو ان کو شروع سے تھی نا. لیکن یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی اخبار، ہمیں بھی قرآن سے ہدایت بلاتا ہے اور ہمیں غلط کا بتایا جاتا ہے بار بار، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ اگر ان کو نبی بنا کر بھیجا تو اتنا زیادہ پروٹوکول ٹھیک ہے، لیکن اگر نبی بنا کر نہیں بھی بھیجتے تب بھی وہ اسی طریقے سے دور رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں ہے بھائی، اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نے بھائی ان کو پہلے خلق کیا ہے پھر کہا کہ میں اس کو نبی بنا دیتا ہوں نا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چناؤ کی ہے، جو سلیکشن کی ہے، وہ زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے کی بات ہے. اللہ نے ابھی فرشتے نہیں بنائے تھے، آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے، زمین و آسمان. اس لیے ہماری روایات میں اس کی بہت زیادہ تائید ہے، تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت فضیلت دیا ہے، برتری دی ہے. اس کے بعد انہوں نے ملائکہ کو خلق کیا ہے، اور ملائکہ کو اللہ کی عبادت کا نہیں پتا تھا، اللہ کی عبادت کیسے کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ملائکہ کو سکھایا کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، ملائکہ کو نہیں معلوم تھا جب اللہ نے ان کو خلق کیا تھا کہ اللہ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین انہوں نے علیہ السلام نے انہوں نے ملائکہ کو سکھایا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو اگر ان کو نبی نہ بناتے تو یہ اچھے انسان ہوتے. تو یہ سوال ہی سوچ سکتے ہیں، ان میں عقل ہے جی، سوچ سکتے ہیں جی، سوچ سکتے ہیں. اچھا، تو اپنی عقل کی بنیاد پر وہ پھر کام انجام دیتے. اللہ نے مطلب دیکھیں، جب اللہ نے ان کو معلم ملائکہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا ہے، تو اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے ہیں. بس اتنا شروع میں یہی تھا کہ ملائکہ نے جب نور اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے سوچا تھا شاید یہی ہمارا اللہ ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا نہیں، ہم تمہارے رب نہیں ہیں، تمہارا رب خالق وحدہ لا شریک ہے. اس طرح اس کی عبادت کرو، بولو سبحان اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، اس کی عبادت کرو، اس کی نماز پڑھو. تو اس کی تفصیل ہے. بہرحال آپ کا ٹائم جو آپ دوسروں کو ٹائم دیتے ہیں بھائی صاحب. تھینک یو. اوکے تھینک یو. اب میں دیکھ لوں کہ میرے پاس کون ہے کالر. نیک کالر صاحب ہیں. اوکے، ہمارے بھائی صاحب تشریف لائیں. اوکے جناب والا، السلام علیکم. کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں آپ کے ساتھ ہوں میرے عزیز سوٹ والے بھائی. کیا اس میں گرامی آپ؟ علیکم، بھائی سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میرا نام ہے. جی بولیں، یہ حکم کریں بھائی. یہ بات کریں، کیا کوئی سوال ہے، کوئی حکم ہے؟ کیا اس میں گرامی کیا آپ کا؟ ہمیں اچھا اب نہیں سنائی دے رہی آپ کی آواز میرے عزیز. ایک منٹ، آپ کو میں کال لیتا ہوں، آپ کی طرف واپس آتا ہوں، شاید آپ کی لائن کلیئر ہو جائے. فی الحال جو ہے نا آپ کی کنیکشن ویک ہے، کچھ دیر
میں کال آڈیو کال لے لیتا ہوں، شاید وہ لے کے جو ہے آپ کی جو ہے حال بہتر ہو جائے.